اللہ رب العالمین آج کے اس پروگرام کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور آج کا یہ پروگرام افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر ہے، اور آج کی اس کانفرنس میں شہر بھر سے علماء آئمہ الحمدللہ شریک ہو رہے ہیں، اور میں اب باقاعدہ آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور آج کے اس پروگرام کے آغاز کے لیے تلاوت کلام مجید پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے قاری حمید اللہ صاحب۔ تشریف لائیں اور قرآن عظیم کی تلاوت کی سعادت حاصل۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری حمید اللہ صاحب، جو جامعہ حنفیہ غوثیہ کے طالب علم تھے، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا علیمیہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے طالب علم حافظ احمد مجتبیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب ہے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب ہے، تو جانے جا میں جانے، تو جانے جا میں جانے، تجلی کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے، اور تیرے تو وصف عیب
تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف اے بے تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں، حیران ہوں میرے شاہ میں، کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے بلا، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں جا جاتا نے والے، کے راستے میں جا جاتا نے
والے چمچ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے منکر عجب کھانے والے ہیں منکر عجب کھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دوش مد گئے دم میں نہ آنا رضا نفس دوش مد گئے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے گئے چنجرانے والے کہاں تم نے دیکھے گئے چنجرانے والے چمچ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ دارالعلوم نعیمیہ سے مولانا محمد مجاہد وہ مختصر وقت میں نعت رہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا
روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے مولانا مجاہد صاحب جیسا کہ آپ تمام ذی وقار علماء مشائخ کے علم میں ہے جو دعوت نامے سے آپ کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے کہ آج کی یہ کانفرنس الحمدللہ علی احسانہ شہر کراچی کی اپنی نوعیت کی منفرد کانفرنس ہے، جس میں صرف اور صرف
ہم نے علماء کو زحمت دی ہے، آئمہ مساجد، خطبہ اور مدارس کے مدرسین اس میں شریک ہو رہے ہیں، دورہ حدیث و تخصص کے طلباء بھی، تاکہ ہمارے اکابر ان سب کو آج کے اس موضوع کے حوالے سے یہ بتائیں کہ اسلام میں اور اہل سنت میں بالخصوص اس حوالے سے کتنی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ تمامی خطبہ ائمہ اپنی مساجد میں ہمیشہ بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آج ہمارے یہ بزرگ علماء خصوصی طور پر آپ کی تربیت کریں گے، اور خالصتاً اس حوالے سے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اسلام میں ہے اور جو مسلمانوں کے لیے آپ کی حیثیت ہے، انشاءاللہ آپ اسے سماعت کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اہم پیش رفت یہ ہے کہ ہمارے اکابر بزرگوں نے بالخصوص شہر کراچی کے جو پورے پاکستان کی نامور شخصیات ہیں، مفتیان کرام ہیں، آپ کے ہمارے اساتذہ ہیں، انہوں نے افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے جو ہے ایک باقاعدہ فتویٰ مرتب فرمایا ہے، اور وہ فتویٰ انشاءاللہ تعالی آپ کو اسی کانفرنس میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے مرتب کرنے کے مقاصد انشاءاللہ آپ کو پیش کیے جائیں گے، اور بالخصوص ہمارے فاضل نوجوان حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب اس کی تفصیلات بھی آپ کو پیش کریں گے۔ ہمارے درمیان اس وقت آپ کے اور ہمارے اساتذہ بزرگ علماء تشریف لا چکے ہیں، اور کچھ لانے والے ہیں، راستے میں ہیں، اور تھوڑی دیر بعد مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ میں اس سے پہلے حضرت علامہ مفتی اہل سنت حضرت مفتی محمد الیاس رضوی صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے کر آئے، اور انہی کے ساتھ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد رضوان نقشبندی صاحب ان کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ وہ بھی تشریف لے کر آ جائیں۔ انہی کے ساتھ فاضل نوجوان ہر دل عزیز حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی خدمت میں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے کر آئے۔ ان کے ساتھ حضرت علامہ شیخ القرہ استاد القرہ حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم محمود صاحب کی خدمت میں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے کر آئے۔ ہمارے فدایان ختم نبوت پاکستان کے مرکزی امیر محترم امیر امان اللہ خان نیازی بھی تشریف لا چکے ہیں، بہت اسٹیج پر تشریف لے کر آئے۔ جزاک اللہ۔ ممتاز عالم دین فاضل نوجوان حضرت علامہ مفتی وسیم اختر المدنی ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے کر آئے۔ ہماری یہ جو سیٹیں خالی ہیں اس میں ہمارے جو علماء بڑے جو آپ کے ہمارے بڑے ہیں وہ انشاءاللہ ان پہ تشریف فرما ہوں گے، باقی حضرات پیچھے رکھتے رہیں، جو جو کرسی کم ہوتی جائیں
آگے رکھتے جائیں، اور زیادہ ہو جائے تو باہر بھی رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ علی احسانہ، آپ میں سے ہر فرد اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیے ایک عالی مقصد کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو ہدایات ہمارے اکابر بزرگ ہمیں دیں، ہم اسے ایک سبق کے طور پر ہمیشہ کے لیے نہ صرف خود یاد کریں بلکہ اپنی نسلوں کو بھی یاد کرائیں۔ اس فتوے کا مقصد اور ان علماء کی اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اس وقت جن حالات سے دوچار ہیں، اس میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھی جائے کہ جو ہمارے صحابہ کرام سے لے کر سلف صالحین سے آج تک یہ سلسلہ عقیدے کا جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبتیں عطا فرمائے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ ہی نے ہم تک پہنچایا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو ظاہر ہے رسول اللہ کا دین ہم تک پہنچنا مشکل ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے حضور کی صحبت میں بیٹھ کر، حضور کے ساتھ سفر کر کے ہر طرح سے حضور کی اداؤں کو اپنے سینے میں، اپنے دماغ میں محفوظ کیا، اور پھر اسے جو ہے کتابی شکل میں آگے تک پہنچایا گیا۔ آج وہ ہمارے لیے دلیل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ اب باقاعدہ خطابات کا آغاز کیا جائے، تو میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا شیخ القرآن حضرت قاری عبدالقیوم محمود صاحب، محتمم دارالعلوم حنفیہ رضویہ طارق روڈ، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ ایک چیز میں اور عرض کروں کہ نعرے لگانے کی سب کو بہت جذبات ہوتے ہیں، عقیدتیں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، لیکن نعرہ صرف اسٹیج سے لگایا جائے گا، اس کا بہت خیال رکھیں کہ آپ توجہ کے ساتھ جس آدمی کی بھی بات ہو، اس مسئلے کی اہمیت کے اعتبار سے آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم والہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، خلیفہ بلا فصل،
سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو اور آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کو قرآن کریم فرقان حمید کی مختلف آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ وہ آیت مقدسہ جس کو اپنی گزارشات کے عنوان کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو لانے کا بھی ذکر ہے کہ آپ حق اور سچ لے کر آئے، اور پھر جس ہستی نے اس کی تصدیق سب سے پہلے کی ان کا بھی ذکر ہے، اور فرمایا اولئک هم المتقون، یہ سب متقین ہیں۔ اور اسی لیے امام المتقین قائد الغر المحجلین سیدنا مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب مبارک ہے، اور آپ کی عطا سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امام المتقین کا لقب دیا گیا، آپ کی عطا سے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ عقیدہ قرآن اور احادیث کے اخبار سے بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم، احسان و انعام ہے اہل سنت پر کہ ہمارا کوئی بھی عقیدہ نہ قرآن کے مخالف ہے اور نہ احادیث مبارکہ کے مخالف ہے، اور نہ اجماع صحابہ کے خلاف ہے۔ اسی آیت مقدسہ کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت بیان فرما رہا ہے، اس سے مراد دوسرے صحابی نہیں ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن کریم فرقان حمید کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کفر ہے۔ اب اسی آیت مقدسہ کو دیکھیں، اگر کوئی شخص سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گستاخانہ لفظ کا استعمال کرتا ہے، الفاظ نہیں صرف ایک لفظ کا، تو قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ کو دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوگا اس نے قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ کا انکار کیا، اور قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کا انکار بھی یہ کفر ہے۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی اس آیت مقدسہ سے ثابت ہوا، اور جو متقین ہوا کرتے ہیں وہی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک صاحب کرامت و شرافت ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی دوسری آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ کرامت والا، بزرگی والا، شرف والا وہ ہے جو تم سب سے زیادہ متقین ہیں۔ تو متقی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بڑھ کر سب سے زیادہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام احد پہاڑ پر چڑھے، وہ خوشی کی وجہ سے جھومنے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے احد ٹھہر جا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی
اور صدیق اور شہداء ہیں، جبکہ آپ کے ساتھ سیدنا حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوا کہ کوئی شخص مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے رہا ہے تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو قذف والوں کی ہے۔ حد قذف جو ہے فرمایا کہ اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ ان تمام صحابہ کرام کا اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپس میں کوئی معاندہ نہیں، کوئی مخالفت نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور ایک دوسرے کی عزت اور عظمت کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و والہ قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے اندر جو فضائل صحابہ کرام کے اور بالخصوص خلیفہ اول بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی اور ہمارے قدموں کے اندر ثبات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے درمیان ممتاز علمی شخصیات تشریف لائیں، بالخصوص حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شعیب قادری صاحب، حضرت علامہ محمد یونس شاکر اختر القادری صاحب، حضرت مفتی قدرت اللہ نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی قادری بندیالوی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر سیالوی صاحب، محتمیم دارالعلوم شمس العلوم جامعہ رضویہ تشریف لائے، اور انہی کے ساتھ شاہ فیصل میں سے ہمارے ایک اور محترم سماجی، سیاسی، مذہبی حوالے سے نامور شخصیت جناب ریاض صاحب اشرفی تشریف لائے، ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا ساجد نقشبندی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں اس کے بعد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شعیب قادری صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں فدایان ختم نبوت پاکستان کے صدر علامہ محمد جہانگیر صدیقی صاحب، ناظم اعلیٰ مکرمی جناب شیخ عمران الحق صاحب کا بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس وقت جو ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے اہل سنت و جماعت کی صفوں میں، اور بڑی تیزی سے یہ فتنہ پھیل رہا تھا یا پھیلے گا، اس کے سد باب کے لیے انہوں نے وہ کردار اس دور میں ادا کیا کہ جو حضرت مجدد الف ثانی کا ایک کردار۔
حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک عظیم الشان فتویٰ تیار کیا گیا ہے جس میں ہمارے مفتیان کرام کا بڑا اہم کردار ہے، جس میں علامہ مولانا محمد الیاس رضوی صاحب مدد العالی، مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب دارالعلوم جدیہ، دیگر جو ادارے ہیں، اور مفتی محمد وسیم صاحب مدنی نے جو ہے وہ اس کو تیار کرنے میں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا، اور پھر مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی محمد منیب الرحمان صاحب مدد العالی نے اس پہ جو ہے وہ دستخط ثبت فرما کر اور فدائے ختم نبوت کے ان دونوں مجاہدوں نے یہ بڑا بہترین کام کیا۔ گویا کہ جو ہم سب پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا ہے۔ اس پر قلب کی گہرائیوں سے ان حضرات کو مفتی اعظم پاکستان اور ہمارے یہ مفتیان کرام ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اسی طرح جو فتنے پیدا ہوتے جائیں گے، اور یہ تو ہر دور میں رہا ہے، اس کے لیے سد باب کے لیے ہمارے حضرات کام کرتے رہیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں جب بھی بات ہو تو سب سے پہلے قرآن کو دیکھا۔ اصل میں مورخ نے آگ لگائی ہے اور کچھ موضوعاتی سلسلہ ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جہاں پیارے نبی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس تیار کردہ عظیم معاشرے کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اقدس ابھی رکھا ہوا ہے، تو صحابہ کو دست گریبان بتایا جا رہا ہے اور آگ لگائی جا رہی ہے، جبکہ یہ مزاج قرآن، قرآن کی تشریحات، قرآنی آیات کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی کی اس جماعت کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، معاملہ دل کا ہے کہ ان کے دل آپس میں ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، اور پیارے نبی نے قرآن کی برکت سے، اپنے فیضان سے ایک ایسا عظیم الشان رشتہ ان ہستیوں کے درمیان قائم کیا جو انمول رشتہ ہے۔ وہ رشتہ اخوت و محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا، میرے حبیب اگر دنیا کی ساری دولت کو خرچ کر کے یہ رشتہ بنانا چاہتے نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہوا، پیارے نبی کی نظر کرم اور قرآن کا فیض، جسے یہ عظیم الشان ہے۔ اب آپ رہیے کہ جب مورخ چمن کے اندر آگ لگا رہا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں وہ غلط لکھا ہو، لیکن وہ جو چرکا لگاتا ہے ہم اس کو اپنی قوم کے سامنے نمایاں کرنے میں ناکام۔ جس بڑے شیخ الحدیث صاحب سے بڑے بڑے مفکر جنہوں نے اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، صحتیں بنا کر اب جا رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ کس طرح سے بگڑے تباہ اور دلائل پیش کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے بارے میں جب بات کریں گے تو قرآن کریم پیارے نبی کی جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ قرآن مہاجرین کی جماعت ہے، انصار کی جماعت ہے۔ پھر اس کے بعد کہاں تک کہ جو لوگ ہیں والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ یہ غل جو ہے کون پیدا کرے؟ یہ کس نے پیدا کیا گیا؟ جو غل پیدا کرنے والا ہے وہ مزاج قرآن، وہ مزاج رسول کے خلاف۔ ہمیں اس کا تعاقب کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے بڑا نہیں ہے، ہمارے لیے بڑا قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے۔
اللہ تعالیٰ حق کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے. وما توفیقی الا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں حضرت علامہ مفتی یونس شاکر اختر القادری صاحب محتمم دارالعلوم برکاتیہ کی خدمت میں کہ وہ اختصار کے ساتھ تشریف لائیں اور موضوع سے متعلق بیان ارشاد فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، قرآن مجید فرقان حمید سے آیت کریمہ کا مختصر حصہ تلاوت کیا. اسی کی ضمن میں چند باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اگرچہ کہ ہم میں سے اکثر علماء مشائخ کی گفتگو اور ان کے گراں قدر خیالات سے مستفید ہونے کے لیے یہاں حاضر ہوئے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ سیمینار اور اس قسم کی کانفرنسز
وقت کی ضرورت ہے، بے شک، اگرچہ کہ اس میں تاخیر ہوئی، فتنہ کافی سر اٹھا چکا ہے اور پنجاب کے اکثر علاقے اس کی زد میں ہیں، اور میں اور آپ جو الحمدللہ اب تک محفوظ ہیں، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق جاریہ زندہ باد، ماشاءاللہ، اللہ میں عرض کر رہا تھا، ہم اور آپ جو اس فتنے سے اب تک بچے ہوئے ہیں تو یہ محض اللہ کا فضل ہے، ورنہ اس فتنے میں مبتلا ہونے والے علماء کو دیکھیے، مشائخ کو دیکھیے، بڑی قداور شخصیات، بڑی نامور شخصیات اس کی زد میں آ گئی۔ معلوم ہوا کہ علم سے بچت ہو جائے یا آدمی محفوظ رہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بغیر ہم اور آپ نہیں بچ سکتے۔ اور مجھے مثنوی شریف کی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے عیبوں کا پردہ چاک فرمانا چاہے اسے بزرگوں کا گستاخ کر دیتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، جنہوں نے متفقہ معتقدات اور مسائل پر جان بوجھ کر گفتگو چھیڑی اور اس کے بعد پھر اس میں اعتراضات کیے جانے لگے، تو ان بزرگ ہستیوں پر تو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کا اپنا معاملہ بگڑ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو ہم اور آپ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے میں نے یہ حصہ تلاوت کیا کہ وما توفیقی الا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل چاہتے ہیں، فضل مانگتے ہیں، مرتے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین کا متبع رکھے، اور وہی عقیدہ جو ہمارے اکابرین نے ہم کو دیا اس پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بالخصوص افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو ماننے، جاننے اور اسی محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج اللہ تعالیٰ کے بے پناہ کرم و احسان سے اس پروگرام کا انعقاد ہوا، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بزرگ اور ایسی عظیم شخصیات کی عطا کی ہیں کہ جو بر وقت بر محل اپنے فیصلوں سے نہ صرف ہمارے ایمان کو جلا بخشتے ہیں بلکہ ہمارے درمیان وہ جو رشتہ ہے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے صحابہ کے ساتھ، اس کو بھی قائم رکھتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی تحسین مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب کے لیے
کہ نہ صرف پورا پاکستان بلکہ پورا عالم اسلام یقیناً اور پوری عالمی دنیا میں پھیلے ہوئے کروڑوں مسلمان جو ہیں ان تک حضرت کی جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، محنتیں ہیں اور آپ کی جو معاملہ فہمی ہے، آپ کی جو فہم و فراست ہے وہ مسلمہ ہے۔ اس اعتبار سے میں اکثر دوستوں میں بھی اور کئی پروگراموں میں بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے انسان کو بہت سی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ استاد، قیادت، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور اس وقت میں بلا کسی مبالغہ آرائی کے آپ کا دل بھی یہی کہتا ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر دادیر قائم رکھے کہ ہم ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہو سکیں۔ پروگرام الحمدللہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ جاری ہے۔ مفتی اعظم کی تشریف آوری پر میں فدائیان ختم نبوت کی جانب سے اور آپ تمام حضرات کی جانب سے، تمام اداروں کے مدرسین، محتمین، ان کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں انتہائی مختصر خطاب کے لیے دعوت دوں گا، صرف 3 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جامعہ شمس العلوم جو اہل سنت کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے محتمم حضرت مولانا طاہر سیالوی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ قابل صد احترام بلکہ واجب ہزارہ احترام اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے مربیین، محسنین، ہمارے اساتذہ کرام، ان کے سامنے کچھ بولنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کے سامنے جو کچھ بیان کروں گا بحیثیت سبق بیان کروں گا، اگر پسند آئے گا تو یقیناً میری حوصلہ افزائی ہوگی، غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی۔ جس شخصیت کے بارے میں قرآن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہتا ہے، اور جس شخصیت کے بارے میں ہم افضل البشر بعد الانبیاء اپنے خطبوں میں بیان کرتے ہیں، یقیناً ان کی صداقت، ان کی شرافت، ان کی عظمت، ان کی شان وراء الورا ہے۔ آج کل جیسا ماحول چل رہا ہے اور لوگوں نے غلو کرنا شروع کر دیا ہے، اور خصوصاً جیسا کہ مجھ سے پہلے علماء کرام نے ذکر فرمایا کہ خصوصاً شان صدیق اکبر کے خلاف پنجاب میں زیادہ تر محاذ آرائی چل رہی ہے۔ یقیناً یہ صرف اب مذمت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اب مرمت کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور دیر آیت درست آیت کی مصداق یہ جو ابھی اجلاس جاری ہے، یقیناً یہ سنگ میل ثابت ہوگا، اور فدائیان ختم نبوت نے اس میں جو پہل کی ہے یہ یقیناً پہلی اینٹ ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ تمام مدارس، تمام علماء کرام، ہماری نگاہیں قبلہ مفتی اعظم پاکستان کی طرف ہیں۔ اگر وہ کوئی کال دیتے ہیں تو ہم لبیک کہیں گے، اگر وہ کوئی ہمیں آرڈر جاری کرتے ہیں کہ ہمیں اس کاز کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، تو یقیناً ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں۔ ہم تو یہاں پر علماء کرام کو سننے آئے ہیں، اور ہم یہ امید لے کر آئے ہیں کہ یقیناً ہمیشہ کی طرح جب بھی کوئی محاذ آرائی ہوگی تو اس طرف سے یقیناً شدت پسندی کی جائے گی اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ میرا وقت ختم ہوا، میں تمام تر علماء کرام، خصوصاً شمس العلوم جامعہ رضویہ کے تمام طلبہ، اساتذہ، ان کی طرف سے حمایت کا بھی اعلان کرتا ہوں، اور اس کاز کو جو بھی آگے لے کر چلیں گے، جیسے بھی لے کر چلیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جذبہ
کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان کے عظیم مشن جو اہل سنت و جماعت کا مشن ہے، ہمارے ادارے، ہمارے علماء، ائمہ تمام ایک آواز بن کر حضرت کے اشاروں کے منتظر ہیں۔ اور اس کی سب سے تاریخ ساز بات یہ ہے کہ حال ہی میں آپ نے ریلی کا منظر دیکھا ہے کہ مفتی اعظم پاکستان، میں تو حیران تھا کہ ایک ہفتے میں شاید یہ آپ کی زندگی کا پہلا موقع ہوا ہوگا کہ ایک ہفتے میں 27 جلسوں سے خطاب کیا آپ نے، اور اس پیرانہ سالی میں عمر کے اس حصے میں سرکاری، نیم سرکاری، پرائیویٹ اور علمی، تعلیمی، فکری مصروفیات کے باوجود جو ہے آپ نے ایک عظیم مقصد کے لیے ایسے کارکن کی طرح کام کیا ہے۔ میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے یہ ایک دعوت فکر ہے کہ ایک آدمی 76 ایئر 76 سال کی عمر میں اس طرح نکل کر جو ہے ایک کارکن کی طرح کام کرتا ہے، اور آپ اور ہم پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور حضرت کی آواز پر لبیک کہیں، اور جہاں یہ آواز دیں، اور آج کی اس کانفرنس پہ بھی انشاءاللہ یہ عزم بار بار دہرایا جائے گا کہ حضرت کے حکم کے مطابق ہم آج سے جس کام کی بھی اجازت دیں گے، جس کام کا حکم دیں گے وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے درمیان شہر کراچی کے نامور علماء کرام، مفتیان کرام، بالخصوص حضرت علامہ مفتی خالد کمال صاحب، حضرت علامہ مفتی آثار اللہ صاحب، حضرت علامہ مفتی عبداللہ صاحب اور حضرت علامہ مفتی رفیع الرحمان صاحب تشریف لائے، اور انہی کے ساتھ حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم نعیمی صاحب گڈاب سے تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ شہر کراچی دور دور سے اداروں کے ذمہ داران، ائمہ کرام آج کی اس محفل میں آئے ہیں۔ یہ ہماری وجہ سے نہیں آئے، ایک تو یہ اس کاز کی وجہ سے آئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مفتی اعظم کے نام پر آئے ہیں۔ یہ ہم نے تو ایک دعوت پیش کی ہے، تو میں وقت کو ضائع کیے بغیر جو ہے ایک بات اور عرض کروں کہ یہ جو فتویٰ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، میں جب مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت عالی مرتبت میں حاضری دی اور آپ کو اس بارے میں سوال پیش کیا، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ آپ کچھ کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہیں۔ یہ ہوتا ہے قیادت کی بات کہ جو قیادت پہلے سے ذہنی اور فکری طور پر تیار ہو، مجھے بتائیں، اور آپ نے بلا تعامل، بلا کسی توقف کے فوری طور پر اسے لے کر انہوں نے 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی، بالخصوص حضرت علامہ مفتی وسیم اختر مدنی صاحب اور حضرت علامہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب کی، کہ وہ فوری طور پر اس کا کام کر کے مجھے دکھائیں۔ تو جب انہوں نے کام کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اسے دیکھا، پھر آپ نے حضرت علامہ مفتی اہل سنت حضرت مفتی الیاس رضوی صاحب کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ نے اس پہ اس کی تصحیح کی۔ پھر حضرت نے اسے مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی رفیق الحسنی صاحب ان کو دیا۔ یہ ایک بہت اہم ترین بات آپ کی اور ہمارے لیے پیغام ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو جو ہے کل نہیں سمجھا، بلکہ اپنی ذات کو جو کام بھی کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں ہماری کوئی مخالفت کر لے یا ہم کوئی چیز تحریر کرتے ہیں تو ہم کسی کو دکھاتے نہیں ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی نقطے نکالنا شروع ہو، لیکن میں آپ کو سب سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے لیے اسے سبق محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے حضرات کو پیش کر کے پھر خود دیکھ کر اسے فائنل کیا ہے، اور الحمدللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور میں اب ان دونوں حضرات کو باری باری آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے، اس موضوع سے متعلق جو ہے آپ سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں حضرت علامہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس پر اظہار خیال کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی